बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज से हम टेंसेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वही टेंसेस जो आपको हर क्लास के अंदर एक टेंशन दे के रखते हैं, आपके लिए एक मुसीबत बने रहते हैं। बेशक वो इंटर के एग्ज़ाम हो, बेशक वो मैट्रिक के एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपके लिए सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन होता है वो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का होता है। स्टूडेंट्स, ये टेंसेस जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है। जब तक आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। और इस स्ट्रक्चर को सीखने के लिए, इस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपको इन टेंसेस का आना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि छोटी क्लासेस से ही स्टूडेंट्स के ज़हन के ऊपर टेंसेस सवार हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर ये टेंसेस पढ़ाए भी जाते हैं। होता कुछ ऐसे है कि स्टूडेंट्स बिरयानी बनाने की तरकीब सीख लेते हैं लेकिन वो बिरयानी बनाते नहीं हैं, इस वजह से उन्हें बिरयानी बनाना नहीं आता। तो मेरा मतलब ये था कि स्टूडेंट्स हर लेवल के ऊपर इन टेंसेस का स्ट्रक्चर सीखते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस ना करने की वजह से और कुछ डिफ़िकल्ट तरीक़ाकार होने की वजह से स्टूडेंट्स इन टेंसेस को नहीं सीख सकते। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। इंशाअल्लाह मैं आपको ये सारे टेंसेस एक इजी वे के साथ ऐसे समझाऊंगा कि आपके लिए ये दर्द सर, ये मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप एक तो अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम टेंसेस के बारे में जानेंगे कि टेंसेस की हमें ज़रूरत क्यों है और टेंसेस क्या होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको उस लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी जाके आप उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आप उस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें इन टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है और जब आप इन टेंसेस को सीख लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज आसान हो जाती है। इसके बाद हम अपने टेंसेस भाई से मिलते हैं जिनके 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम टाइम जबकि दूसरे बेटे का नाम एक्शन है। तो टेंसेस भाई का एक बेटा हमें टाइम के बारे में बताता है जबकि दूसरा बेटा किसी भी काम के बारे में या किसी भी एक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है। तो जब हम टेंस के हवाले से बात करेंगे तो दोनों भाई मिलकर हमें ये बताएंगे कि एक लड़का शाम को 6 बजे फुटबॉल खेल रहा था। इससे ये बात साबित होती है टेंसेस टाइम और एक्शन से मिलके बनते हैं। तो हम टेंसेस की फैमिली की बात कर रहे हैं। टेंसेस का एक बेटा टाइम है जबकि दूसरा बेटा एक्शन है। तो पहले हम टेंसेस के बेटे टाइम की फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइम जो है वो 3 तरह का होता है। एक गुजरा हुआ टाइम होता है जिसे हम पास्ट कहते हैं। एक इस वक्त का ज़माना है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। फिर एक ज़माना होता है आने वाला ज़माना कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा। उसके बाद हम टेंसेस के दूसरे बेटे एक्शन की तरफ चलते हैं। ये जो एक्शन भाई हैं एक्चुअली हमें काम के बारे में बताते हैं। इससे हमें पता चलता है काम जो है वो किस तरह हो रहा है। सबसे पहले एक्शन के पहले बेटे से हम मिलते हैं जिनका नाम इनडेफिनेट है या उनको उर्फ़े आम में सिंपल भी कहा जाता है। इस इनडेफिनेट से हमें पता चलता है कि कोई काम जो है वो वक्फे से होता है लेकिन हमें स्पेसिफिक टाइम पता नहीं होता। उसके बाद एक्शन के दूसरे बेटे कंटिन्यू से मिलते हैं। कंटिन्यू साहब हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम जो है वो जारी है। तीसरा बेटा परफेक्ट है। ये अपने नाम की तरह ही परफेक्ट है, मीन्स 100% है। इसको अब्बा जान एक्शन साहब कोई भी काम जो देते हैं वो क्या करते हैं, उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल करते हैं। तो आखिर में जनाब हमारे पास
ایکشنز آپ کے چوتھے بیٹے ہیں جن کا نام پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، جو کہ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ ٹینسز کی فیملی کے بارے میں بات کر کے ہمیں مزہ آیا ہے، اور یہ ٹینسز مل کے ہمارے لیے 12 ٹینسز بناتے ہیں۔ تو ہم ابھی دیکھیں گے یہاں پہ کہ یہ 12 ٹینسز کیسے بنتے ہیں۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو رٹا نہ مارنا پڑے کہ یہ ٹینسز 12 کس طرح ہوتے ہیں۔ آپ صرف اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے کہ یہ 12 ٹینسز کون سے ہیں۔ پہلے ہم نے بات ٹائم کی تھی، تو ٹائم میں سب سے پہلے پاسٹ تھا، تو پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ پاسٹ کے ساتھ ہمارے 4 ٹینسز بن گئے، پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو پاسٹ کے ہمارے پاس 4 ٹینسز بن گئے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس کے بعد اگلے 4 جو ٹینسز ہیں وہ ہمارے پریزنٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ 4 ٹینسز ہونے کے بعد 12 میں سے کیا ہوا کہ 4 ہمارے پاس ٹینسز پاسٹ سے آگے، اس کے بعد ہم پریزنٹ کی بات کریں گے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو کیا ہوا؟ اس فیملی سے ہمیں کیا ملے؟ 4 اور ٹینسز مل گئے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے فیوچر کے بارے میں۔ فیوچر کا سب سے پہلا ٹینس جو ہے وہ کیا بنے گا؟ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو یہ 4 ٹینس ہمیں اور ملنے سے ٹوٹل ہمارے پاس 12 ٹینسز ہو گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے، اس فیملی کو اس طرح پڑھنے سے آپ کو یہ 12 ٹینسز ہمیشہ یاد رہیں گے۔ پاسٹ کے اندر 4 طرح کے ایکشن ہو سکتے ہیں، پاسٹ انڈیفینٹ ہو سکتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہو سکتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ ہو سکتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پریزنٹ کے اندر بھی 4 طرح کے ایکشن ہو سکتے ہیں، ایک پریزنٹ انڈیفینٹ ہو سکتا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہو سکتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ہو سکتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہوگا۔ فیوچر میں بھی 4 طرح کے کام یا 4 طرح کے ایکشن ہو سکتے ہیں، فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ آپ اسٹوڈنٹس کو میٹرک کے اندر، انٹر کے اندر اور گریجویشن کے اندر اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کا ایک کوشچن آتا ہے، جس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو اردو لکھی گئی ہے یا اردو کے اندر جو سینٹینس لکھا گیا ہے وہ کون سا ٹینس ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گا، آپ کنیکٹڈ رہیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ ان ٹپس کو اگر آپ نے سیکھ لیا تو کوئی بھی سینٹینس اردو کا جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون سا ٹینس ہے۔ جب آپ کو ٹینس پتہ چل جائے گا تو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے زمانے کی بات کی تھی، تو زمانے کے اندر کیا تھا؟ زمانے کے اندر جب بھی کہیں پہ بھی کسی سینٹینس کے اندر تھا، تھے یا تھی ہوگا، آپ کو اسی وقت پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ماضی کا سینٹینس ہے۔ اس کے بعد پریزنٹ میں آپ کو ہے، ہوں، ہیں نظر آئے گا، اور فیوچر کے اندر آپ کو گا، گے یا گی نظر آئے گا۔ تو آپ نے ٹائم کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جیسے ہی کسی سینٹینس کے اندر آپ کو تھا، تھے، تھی نظر آیا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی پاس ٹینس ہے۔ آپ کو ہے،
ہوں ہیں نظر آیا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی پریزنٹ ٹینس ہے. آپ کو اردو کے سینٹینس کے اندر گا گے گی نظر آیا، آپ اسے یہ اخذ کریں گے یہ کوئی فیوچر کا ٹینس ہے. اب ہم آتے ہیں ایکشن کی طرف. ایکشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکشن بھی جو ہے وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، اور اردو سینٹینسز کے اندر بھی آپ کو 4 طرح کے ڈیفرنٹ ورڈز نظر آتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ایکشن ہو رہا ہے. ایک فار ایگزامپل ہم انڈیفینٹ کی بات کر رہے ہیں تو انڈیفینٹ جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ آپ کو تا تی اور تے نظر آئے گا. کنٹینیوس جہاں پہ بھی ہوگا آپ کو رہا رہی رہے نظر آئے گا. جہاں پہ بھی پرفیکٹ ہوگا آپ کو چکا چکی چکے. پرفیکٹ میں آپ کو چکا چکی چکے نظر آئے گا، اور پرفیکٹ کنٹینیوس کے اندر آپ کو تا رہا تی رہی تے رہے نظر آئے گا. تو ایکشن کے حوالے سے ہماری کیا پہچان ہے یا ہماری کیا نشانی ہے؟ تا ڈیفینٹ میں تا تی تے، کنٹینیوس میں رہا رہی رہے، پرفیکٹ میں چکا چکی چکے، اور پرفیکٹ کنٹینیوس میں تا رہا تی رہی اور تے رہے ہوگا. اب میں آپ کے سامنے اردو کا ایک سینٹینس لکھوں گا جس سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ نشانیاں دے کے آپ کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا ٹینس ہے. تو ایگزامپل دیکھیں، علی فٹ بال کھیل رہا ہے. علی فٹ بال کھیل رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائم کے حوالے سے آپ نے یہ نشانی دیکھنی ہے کہ یہاں پہ ٹائم کے حوالے سے کون سی نشانی ہے. تو ٹائم کے حوالے سے یہاں پہ ہے لکھا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہے جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں آتا ہے. کس ٹینس میں آتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس میں آتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے اسے پچھلے ورڈ کو دیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے رہا. تو رہا جو ہے وہ ایکشن کو شو کرتا ہے. رہا کہاں پہ آ رہا ہے؟ تو رہا جو ہے وہ کنٹینیوس کے اندر آ رہا ہے. تو آپ کیا لکھیں گے؟ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. اس ایگزامپل کے اندر رہا جو کہ ایکشن ہے اس کو میں نے بلو کے اندر لکھا ہے کیونکہ تمام ایکشنز کو میں نے بلو میں لکھا تھا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے. اس کے بعد میں نے ٹائم کو بلیک میں لکھا تھا، اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے وہ بلیک میں لکھا ہے. اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے. رہا لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینیوس ہے، تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اسی طرح یہاں پہ اگر لکھا ہوا آپ کو نظر آئے علی فٹ بال کھیل رہا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ تھا ہے تو تھا پاسٹ کے اندر آتا ہے، تو ہمارا یہ کون سا ٹینس بنے گا؟ پاسٹ کنٹینیوس. یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھیں گے آپ کو 12 کے 12 ٹینسز کی پہچان کرنے میں ذرا سی بھی مشکل نہیں ہوگی. اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹینسز یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی اور نہ آپ کو ان کو رٹا مارنے کی ضرورت پیش آئے گی. آپ نے صرف اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یہ ٹینسز یاد رہیں گے. تو آپ ٹینسز سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے. تو اسٹے ٹیون. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.